بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زکوٰۃ الخیل۔ یہ باب ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ اب یہاں سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑوں کی زکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس باب میں کل 14 مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے جو تجارت کے لیے ہوں اس پر بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اگر آدمی گھوڑے خریدتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے تو بالاتفاق اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے جو سواری کے لیے ہوں یا بوجھ وغیرہ اٹھانے کے لیے ہوں یا جہاد وغیرہ کے لیے ہوں تو ایسے گھوڑے پر بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ گھوڑے جس کا گزارا سال کے اکثر حصے میں چرنے پر ہوں اور وہ گھوڑے نر و مادہ یعنی مذکر مؤنث دونوں قسم کے ہوں اور وہ دودھ اور نسل بڑھانے کے لیے ہوں تو ایسے گھوڑے کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے۔ یعنی وہ گھوڑا جو سال کے اکثر حصے میں جنگلوں وغیرہ میں چرتے ہوں، عام چراہ گاہ میں چرتے ہوں، اس میں نر بھی ہوں، مذکر بھی ہوں، مادہ مؤنث بھی ہوں اور مقصد تجارت نہ ہو، سواری نہ ہو، بلکہ مقصد دودھ وغیرہ حاصل کرنا، نسل کو بڑھانا ہو تو ایسی گھوڑے پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور گھوڑے والوں کو اختیار ہوگا کہ وہ سالانہ ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار بطور زکوٰۃ کے دے دے یا اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس کی قیمت کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کے ادا کرے۔ تو ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار یا قیمت کا اندازہ لگا کر 40واں حصہ دینا اس کی ذمہ میں لازم ہوگا، یہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طحاوی شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے الفاظ ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یأخذ من الفرس 10 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں گھوڑے میں سے زکوٰۃ لیتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ حضرات بھی
تحاوی شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر اس کے غلاموں اور اس کے گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ احناف کے یہاں عموماً فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے، کیونکہ صاحبین کی دلیل حدیث قولی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حدیث فعلی ہے۔ اور احناف کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب حدیث قولی اور حدیث فعلی میں تعارض ہو جائے تو اس وقت ترجیح حدیث قولی کو ہوتی ہے، اس لیے احناف نے صاحبین کے قول کو ترجیح دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گھوڑے میں سے زکوٰۃ لی ہے یہ بطور وجوب کے نہیں لی ہے، واجب زکوٰۃ کے طور پہ نہیں لی ہے، بلکہ بطور تطوع اور نفل کے لیا ہے، اور ان کی پوری تفصیل طحاوی کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا نفل اور تطوع زکوٰۃ کو لے کر واجب زکوٰۃ پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے احناف نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں احتیاط ہے، اور صاحبین کے قول میں سہولت ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا، اگر احتیاط کو دیکھا جائے تو فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا جا سکتا ہے، اور سہولت کو دیکھا جائے تو صاحبین کے قول بھی فتویٰ دیا جائے، تو لہذا یہ عرف پر محمول رہے گا کہ جہاں پر مناسب احتیاط ہو تو وہاں پر فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر دیا جائے، اور جہاں سہولت درکار ہو تو وہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا جائے۔ یہ تین مسئلے ہوئے۔ اس کو بیان کیا ہے صاحب کتاب نے کہ اذا کانت الخیل صائمۃ ذکورا و اناثا، جب کہ گھوڑے صائمہ ہوں یعنی جنگلوں میں چرنے والے ہوں، ذکورا و اناثا مذکر و مؤنث ہوں، لہذا اگر صرف مذکر ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ اگر صرف مؤنث ہو تو صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے، اور دونوں اگر ہیں مختلط تو مسئلہ بیان کر دیا، وحال علیہ الحول، اور اس مختلط گھوڑے پر حولان حول ہو جائے، فصاحبها بالخیار، تو صاحب خیل یعنی گھوڑے والے کو اختیار ہوگا، ان شاء اعطا من کل فرس دینارا، اگر چاہے تو وہ ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دے دے، وَإِن شَاءَ قَوَّمَهَا، اور اگر چاہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگائے، فَأَتَى عَنْ كُلِّ 100 درہم 5 دراہم، اس کی قیمت کا اندازہ لگائے، پس ہر 200 درہم میں سے 5 درہم دے دے، 5 دراہم 5 درہم دے دے، تو 200 درہم میں سے 5 درہم، تو یہ ہوا 40واں حصہ۔ وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً،
वलैस फ़ी ज़ुकूरिहा मुनफरिदतन ज़कातुन, और तन्हा नर घोड़ों पर, मुज़क्कर घोड़ों पर ज़कात नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर मुज़क्कर घोड़े हों, साथ में मुअन्नस घोड़े ना हों, तो फिर ये नस्ल के बढ़ने का ज़रिया नहीं हो सकता, इसलिए ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता सिर्फ अगर मुअन्नस हो, मुज़क्कर ना हो, तो सही कौल के मुताबिक ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि अगर मुअन्नस घोड़ियाँ हैं तो वहाँ पर नस्ल के बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे घोड़े और घोड़ियाँ होती हैं, तो मुमकिन है किसी गैर के घोड़े से है ना इस घोड़ी का नस्ल जो है कि बढ़ जाए, इसलिए तन्हा घोड़ी की सूरत में ज़कात वाजिब है और तन्हा घोड़े की सूरत में ज़कात वाजिब नहीं है। 3 मसले हो गए। वला शैअ फिल बिगाली वल हमीरी इल्ला अन तकून लित्तिजारती। अब यहाँ से चौथा मसला बयान कर रहे हैं कि खच्चर और गधा, इसमें ज़कात सिर्फ उस वक्त वाजिब है जब ये तिजारत के लिए हो। अगर ये तिजारत के लिए ना हो बल्कि बोझ उठाने के लिए हो या खेतों में काम करने के लिए हो, तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है। इसी बात को साहिब किताब ने कहा कि वला शैअ फिल बिगाल, और कुछ वाजिब नहीं है खच्चर में, वल हमीर और गधे में, इल्ला अन तकून लित्तिजारती, मगर वो तिजारत के लिए हो। अगर तिजारत के लिए है तो फिर जो है इनका शुमार अमवाल तिजारत में होगा, और फिर उस अमवाल तिजारत में जो ज़कात है वही ज़कात इसमें भी वाजिब हो जाएगी। 5वां मसला बयान किया कि वलैस फिल फसलान वल हमलान वल अजाजील ज़कात। फसलान, अजलान, ये फसलान, हमलान, अजाजील। फसलान कहते हैं ऊँट के बच्चे को, हमलान कहते हैं बकरी के बच्चे को, और अजाजील कहते हैं गाय के बच्चे को। तो फसलान ऊँट के बच्चे, हमलान बकरी के बच्चे, अजलान गाय के बच्चे। फसलान जमा है फसील की, हमलान जमा है हमल की, और अजाजील जमा है अजल की। ये ऊँट, बकरी और गाय के वो बच्चे जिसकी उम्र अभी 1 साल पूरी ना हुई हो, उनको फसलान, हमलान, अजलान कहा जाता है। तो लिहाजा ऊँट, गाय और बकरी के अगर बच्चे हों सिर्फ जो 1 साल तक पूरे नहीं हुए हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हों, तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है। यानी अगर ये निसाब को पहुंच जाए तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है। मसलन ऊँट के 5 बच्चे हों तो 5 ऊँट निसाब के बकदर है। गाय भैंस में 30, अगर किसी के पास 30, सिर्फ 30 छोटे छोटे गाय के बच्चे हों, बकरी में 40 हैं, किसी के पास सिर्फ छोटे छोटे 40 बकरी के बच्चे हों, निसाब के बकदर हों, तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ बड़े जानवर भी हों, यानी कुछ छोटे बच्चे हों और साथ में कुछ बड़े हों, तो इस सूरत में
نصاب کو مکمل کرنے کے لیے اور نصاب کی تکمیل اس سے کی جائے گی. یعنی مثلا کسی کے پاس 2 بڑے اونٹ ہیں اور ساتھ میں 3 بچے ہیں، کسی کے پاس 10 یا 20 بڑی گائے ہیں یا بیل ہے اور ساتھ میں 10 بچے ہیں، کسی کے پاس 10-20 بکریاں ہیں اور ماں بکیا اس کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. تو اگر ساتھ میں ان بچوں کے ساتھ میں اگر بڑے جانور بھی ہوں تو پھر نصاب کی تکمیل اس سے کی جائے گی اور نصاب کی تکمیل اس سے ہو جائے گی. لہٰذا اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ میں ان چھوٹے بچوں کو دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ میں دینے کے لیے شرط جو کامل نصاب کا بیان ہوا ہے، جیسے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 25 اگر اونٹ ہوں تو اس میں جو ہے بنت مخاض واجب ہے. یعنی وہ اونٹ جس کا 1 سال بچہ جس کا 1 سال پورا ہو گیا ہو اور 2 سال پہ قدم رکھا ہو. اور آپ نے گائے وغیرہ میں پڑھا تھا کہ جب 30 ہو جائیں تو اس پہ ایک طبی یا طبیعہ ہے کہ جس کا 1 سال پورا ہو گیا 2 سال پہ قدم رکھا ہو. تو اگر نصاب پورا ہوا ان چھوٹے بچوں کو ملا کر، مثلا 20 گائے ہیں اور 10 بچے ہیں، 30 ہو گئے. اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں ہم زکوٰۃ میں ایک چھوٹے بچے ہی دے دیں گے، تو چھوٹے بچے کو زکوٰۃ میں دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ میں ان کو طبی یا طبیعہ ہی دینا پڑے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تکمیل نصاب کے لیے یہ فصلان، حملان اور اجاجیل کافی ہیں. البتہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان کا زکوٰۃ میں دینا کافی نہیں ہے. ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر بچے نصاب کے برابر ہوں تو ایک بچہ جانور ہی واجب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس چھوٹے یعنی فصلان، حملان، اجاجیل یہی بچے ہوں اور نصاب کے بقدر ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اگر نصاب کے بقدر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہی ایک بچہ واجب ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی کے پاس اونٹ کے 5 بچے ہیں تو اونٹ کا نصاب ہے، لہذا اب 1 بکری واجب ہو جائے گی. کسی کے پاس اگر 30 گائے کے بچے ہیں تو 1 سال سے کم عمر کے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور وہی 1 سال سے کم عمر والا بچہ واجب ہوگا. کسی کے پاس 40 بکری کے بچے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس پر وہی 1 بکری کا بچہ واجب ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے. پہلا قول تھا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، دوسرا قول ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اسی قول کو اختیار کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. البتہ احناف کے یہاں فتویٰ پہلے والے قول پر ہے.
اسی کو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي الْفَصْلَانِ وَالْحَمْلَانِ وَالْأَجَاجِيلِ، اونٹ کے بچوں، بکری کے بچوں اور گائے کے بچوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، عند ابی حنیفہ و محمد، امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک، الا ان یکون معہا کبار، مگر ان کے ساتھ بڑے جانور بھی ہوں۔ وقال ابو یوسف تجب فیہا واحدۃ منہا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور انہی میں سے ایک بچہ واجب ہوگا۔ یہ 5 مسئلے ہو گئے۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ ومن وجب علیہ مسن فلم یوجد اخذ المصدق اعلی منہا ورد الفضل او اخذ دونہا واخذ الفضل۔ یہاں سے بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور اس پر مسن یا مسنہ واجب ہو، اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ میں متوسط درمیانہ درجے کا مال واجب ہوتا ہے، نہ بہت اعلیٰ اور نہ بہت ادنا، بلکہ درمیانی قسم کا جو مال ہوگا وہ واجب ہوتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے کہ آپ نے باب و صدقۃ البقر میں پڑھا ہے کہ اگر گائے اور بھینس کی تعداد 40 ہو جائے تو پھر ایک مسن یا مسنہ واجب ہے۔ مسن اور مسنہ جس کے 2 سال پورے ہو گئے ہوں وہ واجب ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس گائے بھینس 40 کی تعداد کو پہنچ چکی ہے، حولان حول ہوا، اب اس پر ایک مسن یا مسنہ واجب ہے، لیکن صاحب مال کے پاس دینے کے لیے مسن اور مسنہ نہیں ہے، یعنی 2 سال کا بچہ جو ہے وہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں صاحب کتاب نے فرمایا کہ زکوٰۃ اصولنے والا اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اعلیٰ درجے کا لے لے، اعلیٰ درجے کا لے لے، اور اعلیٰ درجے کا لینے کے بعد وہ متوسط سے زائد جو قیمت ہے وہ واپس کر دے، یا وہ ادنا لے لے اور متوسط کی قیمت کے برابر وہ قیمت لے لے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے ایک آدمی پر مسن یا مسنہ واجب ہوا، مارکیٹ میں مسن اور مسنہ کی قیمت فرض کیجئے کہ 5000 ہے، صاحب مال کے پاس یہ 5000 والا جو متوسط مسن اور مسنہ ہے وہ دینے کے لیے نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ ان کے پاس اعلیٰ ہے جس کی قیمت 7000 ہے، یہ ادنا ہے جس کی قیمت 3000 ہے، تو زکوٰۃ لینے والے کو اختیار ہوگا کہ 7000 والا مال لے لے اور 2000 روپے صاحب مال کو واپس کر دے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ لینے والے کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ ادنا 3000 روپے والا مال لے لے اور صاحب مال سے 2000 روپے مزید لے لے تاکہ 5000 برابر ہو جائے۔ اسی بات کو انہوں نے کہا ہے کہ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُسِنُّ، جس شخص پر مسن واجب ہو، فَلَمْ يُوجَدْ، اور مسن پایا نہ جائے،
یعنی وہ موجود نہ ہو۔ اخذ المصدق اعلی منہا، تو زکوٰۃ وصولنے والا، مصدق زکوٰۃ وصولنے والا اس میں سے اعلیٰ لے لے، ورد الفضل، اور زیادتی کو واپس کر دے، او اخذ دونہا، یا ادنا درجے کا لے لے، وہ اخذ الفضل، اور فضل اضافے کو لے لے۔ یہ ہو گیا چھٹا مسئلہ۔ ساتواں مسئلہ ہے وہ یجوز دفع القیم فی الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ میں قیمت کا دینا واجب ہے، یہ جائز ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اب زکوٰۃ میں جو مال واجب ہے وہ مال نہ دے کر اس کی اگر قیمت دینا چاہے تو قیمت دینا بھی جائز ہے۔ مثلاً آپ نے پڑھ لیا کہ گائے میں جب 30 گائے ہوں تو ایک طبی یا طبیہ ہے، 40 ہوں تو مسن یا مسنہ ہے نا۔ آپ نے اونٹ میں پڑھ لیا کہ اگر اونٹ 25 ہو جائیں تو اس میں بنت لبون، یہ بنت مخاص ہیں، اگر 36 ہو جائیں بنت لبون ہیں، اور اگر 46 ہو جائیں تو حقہ ہے، اگر 61 ہو جائیں تو جزعہ ہے۔ آپ نے تفصیل پڑھا۔ اس میں متوسط درجے کا دینا واجب ہوتا ہے۔ متوسط کا اندازہ قیمت سے ہی لگائی جا سکتی ہے، تو لہذا متوسط کا پتہ چلے گا قیمت سے۔ جب قیمت سے اندازہ لگایا جاتا ہے تو لہذا قیمت کا دینا بھی جائز ہو جائے گا۔ لہذا کوئی آدمی اگر مال ہی دینا چاہے تو وہ دے دے متوسط، یا جس سے اندازہ لگا یعنی قیمت، اس کی قیمت دے دے، وہ بھی جائز ہے۔ اسی بات کو انہوں نے فرمایا کہ وہ یجوز دفع القیم فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں قیمتوں کا دینا جائز ہے۔ یہ ہو گئے 7 مسئلے۔ 8واں مسئلہ ہے وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعُلُوفَةِ زکوٰۃ، کہ عوامل، حوامل اور علوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ عوامل کہتے ہیں کام کاج والے جانور کو، یعنی جس سے آدمی کام کاج کرتا ہے، جیسے کھیت وغیرہ کو جوتنا، کھیتوں کو جوتنا وغیرہ۔ اور حوامل کہتے ہیں جس سے بوجھ وغیرہ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے، بوجھ اٹھانے والا، بوجھ ڈھونے والا۔ اور علوفہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو سال کے اکثر حصوں میں گھر پر چارہ وغیرہ کھاتے ہیں، یعنی سال کے اکثر حصوں میں گھر میں اس کو چارہ دیا جاتا ہے، وہ جانور علوفہ ہے۔ اور جو اکثر حصوں میں جنگلوں میں کھائیں اس کا نام سائمہ ہے، جیسا آپ نے پڑھا۔ تو عوامل کام کاج والے جانور، حوامل بوجھ اٹھانے والے جانور، علوفہ وہ جانور جن کو گھروں میں چرا دیا جاتا ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ نے پڑھے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ جانور سائمہ ہو، علوفہ نہ ہو، تو لہذا ایسے جانور میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ 8 مسئلے ہوئے۔
یہ کل 8 مسئلے ہو گئے. تو آج جو ہے کا سبق اسی 8 مسائل پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ بقیہ جو مسائل ہیں وہ کل پورے کریں گے. وما توفیقی الا باللہ.